جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین آج 13 نومبر ہے اور سو کال جو یہ سرمچار ہیں اور یہ جتنے بھی فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد ہیں وہ آج اپنے کوئی جعلی شہدا کا دن جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ شہدا وہ ہوتے ہیں جو وطن پہ قربان ہوتے ہیں، وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے پولیس آفیسرز کے جوان، ہمارے لا انفورسمنٹ کے جوان، ہمارے افواج پاکستان کے جوان اور ہمارے جتنے بھی میں کہوں کہ لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ ان کا خون جو بہتا ہے تو وہ شہیدوں میں کہلاتے ہیں، نہ کہ وہ سوسائڈ بومرز جو خود پہ بوم باندھ کے اور ان کے چیترے جو ہے وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آگے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کا سر کہاں پڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ کہاں پڑا ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ کہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ شہید نہیں ہوتے، یہ اصل میں جو ہے وہ مردار ہوتے ہیں اور یہ جہنم واصل ہوتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید جو ہے وہ سینے پہ گولی کھاتا ہے اور خود اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اصل میں شہدا جو ہیں وہ یہ ہیں، اور جعلی جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں اور جعلی شہدا کا جو آج دن منا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات چیت کرتے چلیں گے۔ لیکن ناظرین ایک اور بات جو ہے وہ آپ سب کو بتاؤں گی کہ بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں تو کل جو ہے یہ میں کہوں کہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے ہمیشہ سے کہ آرمی کے اور ایف سی کے یا مطلب جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے بیچ میں اور عوام کے بیچ میں جو بڑا گیپ ہے، ایسا کوئی گیپ جو ہے وہ نہیں ہے۔ کل آپ ویڈیوز میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو آئی جی ایف سی نارتھ تھے انہوں نے بازار کا وزٹ کیا تھا، وہ گئے تھے، لوگوں سے ملے ہیں، ان سے انہوں نے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے پورا جو بازار ہے، لیاقت بازار اور جتنے بھی ہیں میزان چوک، وہاں پہ انہوں نے چکر لگایا، انہوں نے وہاں کا وزٹ کیا تھا، وہاں پہ لوگوں سے ملے تھے، ان کے تاثرات جانے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ وہاں پہ کوئی روٹ لگا ہوا تھا، نہ کوئی وی آئی پی موومنٹ تھی، نہ اس طرح کا کوئی پروٹوکول تھا۔ وہ گاڑی روکی ہے اور پیدل جو تھے وہ جا رہے تھے۔ تو یہ بلوچستان کا جو امن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امن بلوچستان میں الحمدللہ آ گیا ہے۔ اور اگر کوئی بھی فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی دہشت گردی یا اپنی جو ایک پراکسی وار جو ہے وہ بلوچستان میں پھیلائے گا تو ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ہی جواب دیا جائے گا جیسے ہمارے ادارے اور افواج پاکستان کے جوان جو ہے وہ دیتے ہیں۔ بابر یوسفزئی صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ سر 13 مئی جو ہے جعلی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگانے والے جعلی بلوچ دن جو ہے وہ منا رہے ہیں شہدا کا۔ جو اصل میں بلوچ ہیں، جو بی ایل اے کے ہاتھوں، فتنہ ہندوستان کے ہاتھوں، فتنہ خوارج کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جیسے ذاکر بلوچ صاحب تھے اور باقی بھی جتنے وہ معصوم لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور بی ایل اے والے اٹھ کے جو ہے وہ ان کو مار دیتے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دن رات کا مالک ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے، تہمت لگا کر ماں پر جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ یہ تو غدار لوگ ہیں، یہ پاکستان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ کون سا دن، کہاں کا دن، کیسا دن؟ آپ کے لوگ شہید نہیں ہوئے، مردار ہوئے، لٹرلی میں بول رہا ہوں، مردار ہوئے۔ یہ تو وہ ناسور تھے جنہوں نے اس دھرتی کو ناپاک کیا ہے، جنہوں نے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا ہے، جنہوں نے معصوم شہریوں کو شہید کیا ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، آپ نے ٹھیک کہا، شہید تو ذاکر بلوچ تھا، شہید تو ہدایت اللہ بلیدی تھا، شہید تو میر سراج رئیسانی تھا، جنہوں نے اس وطن کے خاطر اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے اس پاکستان کے خاطر شہادت جیسا عظیم رتبہ پایا۔ ان کے جو یہ سو کالڈ جو یہ لوگ ہیں جو آپریشن میں جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑتے ہوئے جو آئی بی اوز میں مردار ہو گئے، یہ مردار ہیں، ان کا کوئی دن شن نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں کریں، یہ جتنا بھی جو ہے نا نوجوانوں کو ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کریں، یہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہ غلط راستے پر ہے، ان کا راستہ جو ہے نفرت کا راستہ ہے، ان کا راستہ جو ہے نا وہ بارود کا راستہ ہے، ان کا راستہ دہشت گردی کا راستہ ہے، ان کا راستہ محبت کا راستہ نہیں ہے۔ شہید تو بہت بڑا رتبہ ہے، شہید تو بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں شہید کی بہت زیادہ جو فضیلت ہے، جو اس کے جو درجات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ جو ایک شہید شہداء کا دن منانے کا اعلان کر رہے ہیں، ایسا کوئی دن شن نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم 14 اگست مناتے ہیں، اپنی جشن آزادی مناتے ہیں، ہم 6 ستمبر مناتے ہیں، ہم اعلان بناتے ہیں، اپنا یوم دفاع بناتے ہیں، ہم کشمیری اپنے بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر بناتے ہیں۔
کل سے انہوں نے یہ دن منانے کا جب سے اعلان کیا ہے، کل سے آپ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. کل میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ان فتنۃ الہندوستان نے اور ناچ کے مقام پر، سوراب کے مقام پر مسافر بسوں کو لٹرلی روکا ہے. BLA کے جھنڈے پہن کر آئے ہیں. میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں، آپ فوٹیج دیکھیں جس میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. انہوں نے بسوں کو روکا ہے، مسافروں سے ان کی جو ہے جمع پونجی چھینی ہے، ان سے ان کے موبائل چھینے، ان کے پاس جو سامان تھا جو وہ سفر کر رہے تھے وہ سامان چھین کر لے گئے. یہ تو لٹیرے، یہ تو چور، یہ تو ڈاکو ہیں. کہاں سے کون سا دن، مجھے تو نہیں سمجھ آتا. یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نوجوان ہمارے سوچتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. کوئی ان کے دنشن نہیں ہے. جو لوگ ان کے ساتھ مردار ہوئے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، آپ ان کا کردار دیکھیں، آپ ان کی حقیقت دیکھیں، آپ کو جو ہے نا شرم آئے گی کیسے ایسے لوگوں کو یہ شہید کا نام دیتے ہیں. کوئی ان کے شہید معید نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ہے. ان کا باپ بھی بلوچستان کو اور پاکستان کو الگ نہیں کر سکتا. یہ سازشیں کرتے ہیں، ان کا آقا ان کو پیسے دیتا ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. یہ پراکسیز ہیں، یہ صرف ٹیشو پیپرز ہیں. انہیں استعمال کر کر بھارت پھینک دیتا ہے. اب بھارت کو جو ہے نا ایک اور پراکسی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ایک اور ٹاؤٹ ہاتھ میں آ گیا. وہ آج کل ان کو پوچھ بھی نہیں رہا ہے. لیکن یہ پراکسیز ہیں، یہ ان کے کہنے پر حالات خراب کرتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان بلوچستان تھا، بلوچستان ہے، بلوچستان رہے گا. ان کا باپ بھی بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا. دوسری آپ نے بات کی بہت زبردست قسم کا، میں IGFC نارتھ عارف مصطفیٰ صاحب کو سلام پیش کروں گا. کل جس طریقے سے وہ گئے ہیں لیاقت بازار، سنہری مارکیٹ، ہاشمی مارکیٹ، سورج گنج بازار، میزان چوک، اور جس طریقے سے وہ عوام میں گھل مل گئے، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی روٹ نہیں لگا ہوا تھا. وہ گئے عوام سے ملے، عوام ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہے، عوام ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہے، عوام نے ان کے ساتھ دیکھیں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. عوام نے انہیں بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان دہشت گردوں کا، فتنۃ الہندوستان کا، فتنۃ الخوارج کا مقابلہ کریں گے. اور IGFC نارتھ صاحب جس طریقے سے ایک روڈ پر گئے ہیں، ایک گلی میں گئے ہیں، ایک بازار پر گئے، جس طریقے سے انہوں نے تاجر برادری کو اعتماد دیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر جو موجودہ شہریوں کو اعتماد دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی کاوش ہے. ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا وہ جو ہے نا ہماری سیکیورٹی اداروں کی لیڈرشپ ہو، انہیں عوام میں جانا چاہیے، عوام میں گل مل جانا چاہیے. ایک بہترین سائن ہے، ایک بہترین میں سمجھتا ہوں کہ امپریشن انہوں نے دیا ہے. انشاءاللہ اس کے دورس نتائج انشاءاللہ آئیں گے. سر آپ نے بالکل بجا بات کی، تاجروں پہ بھی آپ نے بات کی. تاجروں پہ بھی میں کویسچن جو ہے وہ آپ سے کروں، کیونکہ ریسنٹلی بھی افغانستانی بھی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا تھا تاجر برادری اور یہ جو بھی تجارت وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن سر جہاں پہ فی الحال ہندوستان کی بات آتی ہے، ہمیشہ سے BLA یا جتنے بھی ان کے گروپ ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ عورت کو ہی ڈال بنا کے اور یہ جھوٹی تحریکوں کا ایک نعرہ جو ہے وہ لگایا ہے. اسی پہ ہی یہ لوگ جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں، اسی پہ ہی بیسڈ کرتے ہیں. تو اس کی حقیقت جو ہے اصل میں کیا ہے؟ آیا مطلب جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، یا ابھی بھی مطلب وہ اتنا گندا کھیل کھیل رہے ہیں کہ عورتوں کے، میں کہوں کہ یہاں پہ بندوق رکھ کے جو ہے وہ بزدل ہیں اور ڈرپوک ہیں، خود لڑ نہیں سکتے ہماری سیکیورٹی فورسز سے، مردوں کی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، خواتین کو ڈھال بناتے ہیں، خواتین سے خودکش کرواتے ہیں. پشتون اور بلوچ معاشرے میں خواتین کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. ہم اپنی ماں بہنوں کو پردے میں رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جتنا شرعی پردہ ہو سکے وہ ہم ممکن کر سکیں. دیکھیں جب ایک خاتون اپنے اوپر خودکش جیکٹ باندھتی ہے اور جا کر وہ پھٹتی ہے تو اس کے جسم کے اعضاء روڈ پر پڑے ہوتے ہیں، اس کے اعضاء کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو ایک عورت کا جو ہم کہتے ہیں نا ایک عزت ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بزدل لوگ ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں. چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک بیان ایک وزیر صاحب کے نام سے، ایک سابقہ وزیر کے نام سے منسوب ہوا تھا. انہوں نے تردید کی، لیکن میں تردید نہیں کرتا، میں کھلم کھلا کہتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر مرد ہو تو آ کر مردوں کی طرح لڑو، خواتین کو ڈھال مت بناؤ، خواتین کو آگے نہیں کرو. انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم تمہارا مقابلہ کرے گی، ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نہیں ڈرتے تم سے. تم جو ہے نا عورتوں کو سامنے لاتے ہو، عورتوں کو استعمال کرتے ہو، بلیک میلنگ کر کے، ہراس کر کے، ان کی ویڈیوز بنا کر. تمہارے پاس تو مورل سپورٹ بھی نہیں ہے، تم تو جو ہے اپنی مورل سپورٹ بھی کھو چکے ہو. تمہارے اندر تو اتنا احساس نہیں ہے، اپنے آپ کو تم سو کالڈ جو ہے نا نام نہاد جو بھی کہتے ہو، لیکن تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم خواتین کو استعمال کرتے ہو. لعنت بھیجتا ہوں ایسی تحریک کے اوپر، لعنت بھیجتا ہوں ایسی اس کے اوپر جس کے اوپر میری ماں بہن استعمال ہو، یا جس کے اوپر جو ہے نا کوئی خاتون جا کر تمہاری جو ہے نا درندگی کا نشانہ بنے اور تم اسے ایز اے خودکش استعمال کرو. یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں. ان کے پاس تو کوئی، میں نے آپ کو کہا نا مورل سپورٹ ہے، نہ اخلاقیات ہیں، نہ ان کو روایات کا پتہ ہے، نہ ان کو مذہب کا پتہ ہے، نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے. سارے جو ہے نا وہ کمیونسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں. خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، خود چھپے میں پہاڑوں میں، غاروں میں، اللہ بلا کرے پتہ نہیں کون کون سی جو ہے نا سرنگوں میں خود چھپ گئے. خواتین کو ڈھال بناتے ہیں، خواتین کو سامنے لاتے ہیں، خواتین کی پکچرز جو ہے نا وہ شائع کرتے ہیں.
جتنی بھی خواتین کو انہوں نے استعمال کیا. میں آج پھر کہتا ہوں مجھے ان خواتین کے اوپر ترس آتا ہے. دہشت گرد تھی, جہنم واصل ہو گئی ہیں, لیکن مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ ان کی اولاد تھی, ان کے بچے تھے, ان کا خاندان تھا, ایک عورت تھی. کم سے کم عورت کی آپ عزت کا تو خیال رکھیں. ایسا تو کوئی جو ہے میں کہتا ہوں کہ ظالم بھی اس طرح نہیں کرتا کہ اپنی عورت کو استعمال کرے. بزدل لوگ ہیں اور صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں. ان خواتین کو ہراس کرتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, وہاں سے پیسہ ملتا ہے, ان کو استعمال کرتے ہیں. اپنے اندر ان کے اندر ہمت نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. ہمیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خیال ہے, لیکن خدا را اگر تم نے لڑنا ہے خدا کر مردوں کی طرح لڑو. کیوں خواتین کو استعمال کر رہے ہو؟ سر یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں یا ویسے بھی جو وزراء ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں جو ابھی KPK کے ہیں, آپ نے اس چیز سے بخوبی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح کی وہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف. جب بھی KPK میں یا بلوچستان میں کوئی بھی اس طرح کا حادثہ ہوا ہے, اور یہ جو جتنے بھی کلدم تنظیمیں ہیں, چاہے وہ فتنہ الخوارج کے ہوں, فتنہ ہندوستان کے ہو, یا ان کے سپورٹرز ہی کیوں نہ ہو, وہ ہمیشہ سے افواج پاکستان کے جوانوں کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا بناتے ہیں کہ نہیں یہ تو پنجابی ہے, یہ پنجابیوں کی مدد کرتے ہیں, پٹھانوں کی مدد نہیں کرتے. تو جتنے بھی اگر یہ وانا کینٹ والا حادثہ جو تھا وہ ہوا تھا, باقی جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں پشتون بھی ہوتے ہیں, ان میں بلوچ بھی ہوتے ہیں. اور جب میں کہوں کہ عوام کے ووٹوں سے جو الیکٹ ہو کے نمائندے آتے ہیں وہ شاید وہاں پہ جائے وزٹ نہ کرے, وہ ان کی ہیلپ نہ کریں, لیکن افواج پاکستان کے جوان ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کو اس مشکل سے باہر بھی نکالتے ہیں, اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال کے. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں وانا کیڈٹ کالج میں جو افواج پاکستان نے ریسکیو آپریشن کیا اور جس طریقے سے 500 سے زائد بچوں کو انہوں نے جو ہے بحفاظت بازیاب کرایا, بحفاظت اپنے ماں باپ تک پہنچایا, گھروں تک پہنچایا, میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ہماری پاک آرمی ہے, ہماری افواج پاکستان ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ افواج پاکستان جو ہے وہ ملک کی سلامتی کی ضامن ہے, ملک کی سلامتی کی تحفظ کی جو اگر کوئی ضامن فوج ہے وہ ہماری افواج پاکستان ہے. جس طریقے سے انہوں نے بچوں کو, دیکھیں اس فوج میں جو ہے نا, یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پشتون فوج نہیں ہے, بلوچ فوج نہیں ہے, سندھی فوج نہیں ہے, پنجابی فوج ہے. یہ دہشت گرد جو ہیں, یہ پروپیگنڈا کرنے والے جو یہ الزام لگاتے ہیں. لیکن جس طریقے سے وہاں پر پڑھنے والے پشتون, بلوچ, سندھی بچوں کو افواج پاکستان نے ریسکیو کیا. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس پورے آپریشن کی نگرانی چیف آف آرمی اسٹاف, میں اب ان کو جو ہے نا اور مزید خراج تحسین پیش کروں گا. وہ جو ہے اب ان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے. کمانڈر آف ڈیفینس فورسز جو ہیں, کمانڈر آف ڈیفینس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اس آپریشن کی ہر ایک چیز کو وہ اس پہ نظر ثانی انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور وہ ایک سیکنڈ اس کو مانیٹر کر رہے تھے. انہوں نے افواج پاکستان کو یہ انسٹرکشنز دیے, آرڈرز دیے کہ آپ نے بچوں کے آگے ڈھال بن جانا ہے. یہ دہشت گرد جو ہے کسی طریقے سے بچوں تک نہیں پہنچے. بچے ہاسٹل میں تھے, پڑھنے کے لیے گئے تھے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے پھر جو ہے نا وہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ پشاور میں APS والا انسیڈنٹ کیا تھا, وہ والی ان کی چال تھی کہ اس طریقے کا یہ کوئی واقعہ کریں گے. لیکن ہماری سیکورٹی فورسز نے ان کو ناکام بنایا. ہماری سیکورٹی فورسز بچوں کے آگے ڈھال بن گئی, بچوں کو بحفاظت انہوں نے بازیاب کروایا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں جو لوگ بازیاب کر رہے ہیں, جو آفیسرز ہمارے بازیاب کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی قوم پرستی کا, نسل پرستی کا تاثر نہیں دیا. انہوں نے اپنے بچے سنبھال کر انہیں جو ہے نا بازیاب کیا. تو یہ تو نابالغ سیاست دان ہیں, یہ جو ہے نا میں کیا کہتا ہوں پرچی سیاست دان ہیں, یہ حادثاتی طور پر سیاست دان بنے ہیں. وزیر اعلیٰ KP جو ہے آپ اس کو دیکھیں, وانا میں جو ہے نا بچوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا, بچوں کا ہاسٹیج کیا ہوا تھا اور وہ کرکٹ کھیل رہا تھا, وہ بیٹھ کے کیرم کھیل رہا تھا, وہ بیٹھ کے لڈو کھیل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ نابالغ سیاست دان ہے. اور افواج پاکستان کے خلاف جو بھی سیاست دان بولتا ہے تو میں اس کی حیثیت ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے جو ہے نا ایک آپ نے دیکھا ہے نا کہ کبھی جب کوئی ملک کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھونک رہا ہوتا ہے, بھونکنے والوں سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. افواج پاکستان کے اوپر یہ جتنے بھی بھونکتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. افواج پاکستان کے اوپر ہمیں فخر ہے, ہماری فوج ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ زلزلہ ہو, طوفان ہو, دہشت گردی ہو, سب میں جو ہے نا فرنٹ لائن سے افواج پاکستان ہی مقابلہ کرتی ہے. دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہو, قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا ہو, افواج پاکستان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یہ نابالغ سیاست دان ہے, مفت کے وزیر اعلیٰ بن گئے, مفت کے MPA بن گئے نفرت کی بنیاد پر, اور جو ہے نا افواج پاکستان کے خلاف اسپیچز کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت وائرل ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ انڈین اور افغانی اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھتے ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ہمتیں آئیں, ہمارے ساتھ سیاسی دلیل کے ساتھ بات کریں. کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. افواج پاکستان نے یہ کر دیا, ریاست نے یہ کر دیا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, بس ان کی یہی 3 باتیں. 3 باتوں کے علاوہ
ان کو کچھ نہیں آتا ہے, کوئی ان کا ہوم ورک نہیں ہے, کوئی ان کی ریسرچ نہیں ہے, نالائق اور نائل قسم کے لوگ ہیں. سہیل افریدی کے بارے میں آپ کو کیا بولوں, نالائق قسم کا انسان ہے. اب میں اگر اس کے بارے میں بات کروں گا مفت میں وہ وائرل ہو جائے گا, ہمیں اس کو وائرل نہیں کرنا, اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کو وائرل کیا جائے. اس سے لاسٹ کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گی, اگر آپ اس کا بالکل شارٹلی جواب دے دیں کہ جو افغان حکومت سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ جتنی بھی تجارت ہے پاکستان کے لیے, یا مطلب جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ آگے پیچھے جو ہیں وہ کر لینا, پاکستان میں ان کی تجارت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب تاجر برادری اسپیشلی جو بلوچستان کی ہے, کوئٹہ کی ہے, ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے, ان کا کیا اسٹانس ہونا چاہیے افغانستان کے اس بیان کے بعد؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کرے کہ افغانستان اپنے اس بیان کے اوپر قائم رہے, دائم رہے. پاکستان اسمگلنگ سے آزاد ہوگا, پاکستان ہتھیاروں سے آزاد ہوگا, پاکستان منشیات سے آزاد ہوگا. جتنی ٹریڈ کے ذریعے یہ اپنی اسمگلنگ پاکستان میں کرتے تھے, منشیات لاتے تھے, ہتھیار لاتے تھے, دہشت گردی ہوتی تھی, اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوگی. اور انا للہ و انا الیہ راجعون افغانستان کے لیے کہ انشاءاللہ افغانستان کو پتہ چل جائے گا. ان کے ملک سے سبزی یہاں پر آ کر بکتی تھی, ان کے ملک سے فروٹ یہاں پر آ کر بکتا تھا, ان کے ملک کا 90% کا تجارت کا انحصار پاکستان پر تھا. پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ اچھائی کرتا تھا لیکن وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے تھے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ افغان قیادت جو ہے اس ٹائم, طالبان قیادت جو ہے, TTA کی جو قیادت ہے, وہ اپنے اس فیصلے پر قائم و دائم رہے, بالکل ہمارے ساتھ تجارت نہیں کرے, ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس پورٹس بھی ہیں, اللہ نے ہمیں جو ہے نا ڈیپ سی پورٹس گوادر بھی دیا ہوا ہے, ہمارے پاس کراچی پورٹ بھی ہے, ہمارے پاس ایئرپورٹس بھی ہیں, ہمارے پاس جو ہے نا الحمدللہ انڈسٹریز بھی ہیں, ہمارے پاس فیکٹریز بھی ہیں, ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی ہیں, ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں. آپ کے پاس تو جو ہے نا ڈاکٹرز تک نہیں ہیں. آپ کی جو گائنیز کے جو ایشوز ہوتے ہیں, آپ کی خواتین, ہمیں پتہ ہے کہ 90% آ کر جو ہے نا ہمارے بلوچستان میں یہاں پر علاج کرواتی ہیں. آپ کو میڈیسن یہاں سے جاتی ہے, آپ کو دنیا کی ہر چیز ہماری طرف سے جا رہی ہوتی ہے. آپ تو آج تک ایک پیناڈول کی سر درد کی گولی نہیں بنا سکے, آپ کے پاس کوئی اتنا قابل ڈاکٹر نہیں ہے کہ جو آپ کی خواتین کا جو ہے نا وہ گائنی کا ٹریٹمنٹ کر سکے. تو اگر افغان حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہم تو شکر ادا کریں گے. ہمارا ملک اسلحے سے, منشیات سے اور ہتھیاروں سے پاک ہوگا. ہم نے ہمیشہ ایز اے برادر ملک افغانستان کا ساتھ دیا, ان کی اکانومی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی, ان کے ملک کو جو ہے نا اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, ان کے ملک میں استحکام آئے, ان کا ملک جو ہے نا ایک مستحکم ہو اور ان کے ملک میں کاروبار ہو, تجارت ہو. لیکن اگر یہ ان کا فیصلہ ہے تو ہم ان کے فیصلے کو جو ہے نا سر آنکھوں پر ہم ان کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں, بند کر دیں. انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ملک میں فاقے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ہندوستان کی اگر آپ سپورٹ پر ہیں, انڈیا آپ کے ساتھ وہ کرے گا جس کا آپ کو تصور نہیں ہے. ہندوستان کے ساتھ کر کے تو دیکھیں تجارت, نہ ان کے ساتھ ترکمانستان تجارت کرتا ہے, نہ ان کے ساتھ جو ہے نا ازبکستان تجارت کرتا ہے, نہ ان کے ساتھ چائنا تجارت کرتا ہے. صرف پاکستان کا بارڈر نہیں لگتا ہے, یہ جو ملک میں آپ کو گنوا رہا ہوں, ترکمانستان, ازبکستان, چائنا, ان کے بارڈرز بھی لگتے ہیں. صرف ان کے ملک سے امپورٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ان کے ملک سے نکلتا کیا ہے تجارت کے لیے؟ منشیات, افین, کاشت, پوست, اس کے علاوہ ہتھیار, اس کے علاوہ نکلتا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے بارڈرز کھولے ہوئے تھے, ہمارا دل بڑا تھا, ہم نے ان کو اتنے سال, 70 سال, 75 سال, جب سے پاکستان بنا ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے نا قبول نہیں کیا تھا جب پاکستان جو ہے نا آزاد ہوا تھا. لیکن ہم نے ساری زندگی ان کے اوپر احسانات کیے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو اس کا رزلٹ پتہ چل جائے گا. میں پھر افغان قیادت کو یہ بولوں گا کہ اپنے فیصلے پہ قائم رہنا, ہمیشہ کی طرح یو ٹرن نہیں لینا, معافیا نہیں مانگنا. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابر یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے. ان کی باتیں جو تھے وہ ہم سب نے آپ کے سامنے رکھیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے افغان طالبان کو لے کے, TTP کو لے کے, اور فی الحال ہندوستان کو لے کے. لاسٹ میں ناظرین میں بھی آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جعلی آزاد بلوچستانی جتنے بھی بنے ہوئے ہیں یا آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں, ان کا کوئی دن نہیں ہوتا. دن جو ہیں وہ شہیدوں کے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے شہداء پہ فخر ہے. اور لاسٹ ناظرین ایک اور جو چیز ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں کہ جہاں پہ ہم افغان حکومت کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے تجارت کے حوالے سے, تو الحمدللہ اگر وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم رہتے ہیں اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہم جو یہ لائن ہے افغانستان کی, جو بارڈر ہے, اس کو بھی واگا بارڈر کی طرح کمپلیٹ سیل کر کے اس کو باحفاظت کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے جیسے واگا بارڈر ہے. جیسے بابر صاحب نے کہا کہ ہمیں افغانوں کی ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے پاس ہر وہ فیسلٹیز ہیں, ہمارے پاس پورٹس ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ. مطلب ابھی تو میں کہوں کہ اسلام آباد کے راستے اگر ہم چین بھی سفر کر سکیں تو ہم الحمدللہ کر سکتے ہیں. محتاج ہمیشہ افغانستان ہی رہے گا پاکستان کا, کیونکہ پاکستان نے جتنی ان کو پناہ دی تھی, ان کو رکھا تھا, ان کو اکوموڈیٹ کیا تھا, اور اب اگر وہ آ کے اپنی اصلیت دکھاتے ہیں تو افغانستان اپنی جگہ پہ رہے. باقی یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ الحمدللہ ترقی کرے گا, اور پاکستان پوری دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس سمت جا رہا ہے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.